پیکا آرڈیننس سے زیادہ یہ بہتر سلوگن ہے، گولی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ جا کے بلوچوں سے کہیں، پشتونوں سے کہیں، پنجابیوں سے کہیں، سراکیوں سے کہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ بنیادی آئینی حق آپ کے بچے کا ہے، سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنے ملک کے خلاف اٹھے۔ اگر میں پاگل نہ ہوا، میرا آپ سے وعدہ ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، پاکستان کے آئین پہ، پاکستان کی عوام کی حکمرانی پہ اگر میں نے کسی جرنیل، کسی شہباز، کسی بلا سے کوئی بھی رابطہ کیا، میرا خون آپ کو معاف ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ بدقسمتی سے ایسے لہروں سے بری پڑی ہے۔ ہماری کوتاہیوں، بدکاریوں، بد کرداریوں اور رشوت خوریوں کی وجہ سے ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے۔ نہ کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ملک کیوں ٹوٹا، اس کا ذمہ وار کون تھا۔ آئندہ کے لیے ہم توبہ کر کے ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں، وہی راہ ہماری ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں، نہ یہ کہ مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے کہ بس جہاں سے کوئی پتھر آئے اس کے آگے ہم سر رکھ دیں۔ ایک فیصلہ ہم نے انتہائی ایمانداری سے کرنا ہوگا کہ اس ملک پہ ان لوگوں کی بادشاہی ہوگی جو کہنے کی حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یا عوام کی منتخب پارلیمان، بالادست آئین اور صحیح جمہوری طور پہ منتخب پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہو۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا۔ پیکا آرڈیننس سے زیادہ یہ بہتر سلوگن ہے، گولی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ وہ اگر کسی جرنیل کے اندر ہوگی اور اگر کوئی منتخب جمہوری طور پہ منتخب وزیر اعظم پاگل بن کے امیر المومنین بننے کی کوشش کرے گا، ڈکٹیٹرشپ نافذ کرے گا، اس کے خلاف بھی ہمارا سلوگن یہ ہونا چاہیے۔ یا اگر کوئی جج یہ عدالتی فیصلے بائی فورس سوسائٹی پہ وہ کرے، ان سب کے خلاف ہم نے متحدہ محاذ بنانا ہوگا۔ میں عذرائے مذاق پوچھتا ہوں، اگر آج میرا دوست شہباز شریف پیکا آرڈیننس ختم کر دیتا ہے تو کیا اس حکومت کی لیجیٹیمائز ہو جائے گی؟ ابھی مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ جی خدا کے لیے آپ گڑبڑی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے ہیں، جائیں ان سے کہے پیکا آرڈیننس واپس، تو کیا ہم یہ جدوجہد ختم کر دیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے ہم نے اس ملک پہ ایک جمہوری، اور پاکستان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، پاکستان اما جہتی بحران میں مبتلا ہے۔ بالکل اگر اس کو ہم ایک بلڈنگ سے تعمیر کر لیں تو اس کے بنیادوں کو ہم کھوکھلا کر چکے ہیں، اس کے پلرز کھوکھلے ہیں۔ دو راستے ہیں، یا ہم بیٹھے بیٹھے یہ ہم پہ گرے گا، یا ہم نے مل کے عقل سلیم سے کام لے کر اجتماعی دانش سے اس کی اثر نو تعمیر کرنی ہوگی۔ اثر نو ایک جمہوری فیڈریشن آف پاکستان جس میں آئین بالادست ہو، جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، یہاں بسنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی، سرائکی، وہ سب اپنے اپنے وطنوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ ان کا آئینی حق ہو۔ یہ پاکستان قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ آج بھی مولانا صاحب ہم میں سے کم وہ آدمی ہیں جن کی
یہ لوگ بات سنتے ہیں، شہباز ان کمپنی اور کچھ اور لوگ بھی، مولانا صاحب سے آج وہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں ایک فسطائی حکومت نہیں ہوگی، جا کے بلوچوں سے کہیں، پشتونوں سے کہیں، پنجابیوں سے کہیں، سراکیوں سے کہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ بنیادی آئینی حق آپ کے بچے کا ہے، سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنے ملک کے خلاف اٹھے۔ وہ جب کہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں پڑھا ہوں، میں مومند ہوں، میں مسعود ہوں، میں وزیر ہوں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں پٹھان ہوں، میرے علاقے میں گیس پیدا ہوئی ہے، سونا پیدا ہوا ہے، فلانا پیدا ہوا ہے، سارا مت دو مجھے، سارا مت دو، میرے بچوں کا حق اس پہ تسلیم کر۔ آج 75 سال پاکستان ہونے کو ہیں، مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کے صوبے کے کم سے کم 70 لاکھ انسان دنیا میں مزدوری کے پیچھے چلے گئے۔ جنت نما وطن، دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر وطن۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں انسان کو بتاتا ہے، یہ میں نے آپ کو دیا، لولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ ساری اس ملک میں ہے، سب کچھ، اینی تھنگ یو مینشن اس ملک میں ہے۔ ہم کیوں بھوکے ہیں؟ 3 کروڑ انسان غربت کے نیچے گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے، جس گاڑی میں ہم یہ بڑے دوست بیٹھتے ہیں، یہ گاڑی 22,000 روپے سے ایک ٹینکی بھرتی ہے، 22,000 روپے سے ایک ٹینکی پیٹرول کی بھرتی ہے، اور غریب پنجابی، غریب سندھی، غریب سرائکی، غریب پشتون، غریب بلوچ کو 20,000 مہینے کا نہیں ملتا۔ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ اگر یہ فسطائی جمہوریتیں ہم نے دیکھ لی، مصر سے لے کر الجزیرہ تک، الجزائر تک، سب کولیپس ہو گئی ہیں، سب برباد ہو گئی ہیں، سارا اسلام، معافی چاہتا ہوں، سرنڈر ہو رہا ہے اپنی غلط حکمرانیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے اور یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نہ کی، خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آپ نے ہم لوگوں کو بلایا ہے، میں تو خدا کو حاضر و ناظر جان کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر میں پاگل نہ ہوا، پاگل کو کوشش خدا بھی نہیں، اگر میں پاگل نہ ہوا، میرا آپ سے وعدہ ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، پاکستان کے آئین پہ، پاکستان کے عوام کی حکمرانی پہ، اگر میں نے کسی جرنیل، کسی شہباز، کسی بلا سے کوئی بھی رابطہ کیا، میرا خون آپ کو معاف ہے۔ پھر شہباز کہتے ہیں ٹھیکا، اگر اپنی جھوٹ لکھا، اگر اپنے فلانا کیا، ٹیلی ویژن، یہ تم نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، تم نے جو 2 نمبر کی لے کے پھر کھڑے ہو کے آپ نے قسم کھائی ہے، میں شہباز شریف قسم کھاتا ہوں آئین کی حفاظت کروں گا، فلانا کروں گا، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں۔ تو ذرا اپنے دل پہ آگ رکھ، اپنی بیوی سے پوچھ، اپنی بیٹی سے پوچھ، ماں تو آپ کی مر گئی، خدا کو جنت نصیب کرے، اپنے بڑے بھائی سے پوچھ، کیا تو نے الیکشن جیتا ہے؟ تیری جھوٹ کا کیا علاج ہوگا؟ پیکا والوں کو تو مار دیں گے، پتھر مار کے ڈنڈے منڈے، یہ تو نے جو جھوٹ بولا ہے۔ وزیر ہمارا ترک دوست آیا ہے، اس کو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں قیدی کی طرح بلایا، فضل الرحمان صاحب اس میں نہیں ہے، دوسرے اکابرین نہیں ہے، آپ کا بڑا بھائی نہیں ہے، اپنا نواز شریف صاحب نہیں ہے، آدھی پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ سیاسی آدمی ہے، وہ بہت بڑی سختیوں سے گزر کے آیا ہے، اس نے ٹرکش آرمی کا ترکی کی سیاست میں ہماری آرمی سے زیادہ خطرناک رول تھا، لیکن اس جو مہمان آیا ہے، اس نے اپنی عوامی طاقت سے ان کو پیچھے دھکیلا ہے، ایک جمہوری ترکی کی تخلیق کی ہے۔ آپ اس کو لے آئے، معافی چاہتا ہوں میں، بری بات ہے، پچھلی دفعہ ہمارے ایران کے بہت بزرگ آدمی آئے تھے، انہوں نے اوپن تقریر میں کہا کہ میں پاکستانی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک میدان میں، ہم نے میدان کی بات تو یہ، ہم ان کو پارلیمنٹ بھی نہیں لے جا سکے، کیونکہ ان کے لانے سے کوئی اور شاید ناراض ہوتے ہیں، اس طرح نہیں چلتے ملک،
اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک آزادی سے چلتے ہیں، ڈیموکریسی سے چلتے ہیں. آپ نے ہمیں بلایا ہے. پاکستان مشکل دورائے پہ کھڑا ہے. پاکستان مشکل دورائے پہ کھڑا ہے. ہم نے اگر اکٹھے مل کر جرنلسٹ، ججز، ریٹائر جنرل، جو بھی دانشور، تاجر، اقتصادی ماہرین، ہم نے سب اکٹھے مل کر اجتماعی دانش سے ایک راستہ نہیں نکالا، تاریخ ہم سب کو نہیں معاف کرے گی. پھر کوئی داستان نہیں ہوگی خدا نخواستہ. ہماری نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ ہماری کسی سے بدی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری پاکستان ہو، طاقت کا چشمہ دنیا جانتی ہے. یہ ہماری معافی چاہتا ہوں. دنیا حق و باطل کی لڑائی اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے انکار کیا. نو آئی ڈونٹ ڈو اٹ. جب پہلے انسان نے انکار کیا، اسی لیے شاید ہمارا کلمہ بھی انکار سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی طاقت الا اللہ، سوائے اللہ کے. دنیا اپنے ان بچوں کو پالتی ہے، ان کو تربیت دیتی ہے، ان کو ہمت دیتی ہے جو نو کہنے کی طاقت رکھتے ہوں. ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو بیچتا ہے، ضمیر کو بیچتا ہے، وفاداری کو بیچتا ہے، عزت کو بیچتا ہے، اس کو وفادار کہا جاتا ہے. اور جو مقابلہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ہزاروں بچے، ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد میں بچے، عورتیں، مرد جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے گناہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے آئینی حقوق کا دفاع کرتے ہوئے اجتماع کا حق، پارٹی بنانے کا حق، زندہ آباد مرد آباد کا حق، اس کے استعمال کے لیے وہ نکلے ریڈ زون میں سیدھا ان کے سروں میں گولی ماری. کیوں؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا کر رہے تھے؟ امریکہ جس سے ہم ناراض ہیں، امریکہ جس سے ہم سیاست میں بعض نام ان پہ رکھتے ہیں، ایک سیافام آدمی غلط طور پہ مارا گیا، سارا امریکہ امٹ آئے، سارا امریکہ. ہمارے بچے یہاں مارے گئے. میں وہ باتیں یہاں نہیں کر سکتا. عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے تانوں میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری بیویوں بہنوں کے ساتھ ہوا ہے، خدا نخواستہ میر اکثر گڑبڑ کہتا رہتا ہے. اگر یہ حکومت خدا نخواستہ یہ آرمی خارجی آرمی ہوتی تو یہی کرتی ہمارے ساتھ. ہمارے بچوں کو بھی عزت کرتی، ہمارے بہنوں کو بھی عزت کرتی، تھانوں میں رکھتی، ڈنڈے مارتی، گولیاں مارتی. خدا کے لیے مہربانی کریں، اکٹھے ہو جائیں. میں کچھ نہیں چاہتا. میں پیچھے رہوں گا، جو پیچھے بھاگے گا اس کو ڈنڈا ماروں گا. پیچھے کو نہیں بھاگے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو بچانا ہے.